تمہاری آواز ہر طرف گونج رہی ہے تجتیکن، اتنا اونچا مت بولو، تمہارا گلا زخمی ہو جائے گا۔ غدار، نقصان ہو جانے کے بعد بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے تجتیکن۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اینڈ پر آپ نے دیکھا کہ گونجا گول اس اجنبی عورت کو مار دیتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں سلجان دوبارہ وہاں پہنچتی ہے، لیکن وہاں اس عورت کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ سلجان سمجھتی ہے کہ شاید وہ چلی گئی ہے، اس لیے وہ قبیلے میں واپس آ جاتی ہے۔ دوسری طرف گمستیکن حائمہ خاتون کے پاس جاتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے حلیمہ اور دلی دامیر کو پکڑ کر غلط کیا تھا، اور کہتا ہے کہ اگر ارطغرل نے ہتھیار نہ ڈالے تو ریاست اسے معاف نہیں کرے گی، اس لیے آگے سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور حائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ قبیلے کے قریب سے ایک عورت کی لاش ملی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اکیلا ایک جگہ پہنچتا ہے اور حلیمہ سلطان اور دلی دامیر کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ ارطغرل نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ حلیمہ سلطان اور دلی دامیر کو کونیا بھیجے گا، اور یہ خبر نویان تک بھی پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا اور چھپ کر ارطغرل کو دیکھنے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت اور بامسی ارطغرل کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ برقعے میں دوان بھی ہوتا ہے۔ دراصل یہ ارطغرل کی ایک چال تھی۔ دوسری طرف قبیلے میں اس اجنبی عورت کی لاش کو اٹھا کر سامنے لایا جاتا ہے۔ وہاں کافی ساری عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں سلجان وہاں پہنچتی ہے اور اس عورت کی لاش دیکھ کر چونک جاتی ہے اور فوراً واپس قبیلے کی طرف بھاگتی ہے۔ وہاں پہنچ کر سلجان چلانا شروع کر دیتی ہے کہ آیت اللہ ایک قاتل ہے اور اس عورت کو آیت اللہ نے مارا ہے۔ گندوگدو اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سلجان خاموش نہیں ہوتی۔ حائمہ خاتون اسے پوچھتی ہیں کہ تم کیسے کہتی ہو کہ آیت اللہ نے اسے مارا ہے؟ سلجان کہتی ہے کہ اس عورت کو دیکھ کر آیت اللہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور اس نے فوراً اسے قبیلے سے نکال دیا تھا اور اب اس کی لاش ملی ہے۔ آیت اللہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے اسے نکالا تھا، لیکن میں آج سارا دن قبیلے سے نکلی ہی نہیں اور یہ سب عورتیں میری گواہ ہیں، اس لیے سلجان کی بات پر کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا، اور حائمہ خاتون گندوگدو سے کہتی ہیں کہ اپنی بیوی کو یہاں سے لے جاؤ۔ اس کے بعد گندوگدو اسے ڈانٹ کر وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ دوسری طرف تجتیکن اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے تاکہ ارطغرل کو پکڑ سکے، اور سیدھا ارطغرل کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تجتیکن کہتا ہے کہ میں تم سے سلجوق کمانڈر ارتکش کی موت کا حساب لینے آیا ہوں اور تم نے ریاست کے ساتھ غداری کی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ غدار میں نہیں بلکہ تمہارا سپاہی کوجا بش ہے، جو شروع سے ہی نویان کے ساتھ ملا ہوا ہے، جس پر تجتیکن ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے جھوٹ چھوڑو، تم اور تمہارے آدمی غدار ہیں، اور کوجا بش نے تو تمہارے بڑے بھائی گندوگدو کی جان بچائی تھی۔ ارطغرل کہتا ہے کہ تم اتنے بولے ہو کہ مجھے تم پر رحم آ رہا ہے، جس پر تجتیکن غصے میں تلوار نکال لیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا ہوتا اگر تم اپنے اندر موجود غدار کو پہچان لیتے۔ تجتیکن کہتا ہے کہ تم نے حلیمہ کو قبیلے سے ایسے کیوں یہاں بلایا ہے؟ اس کے بعد دوان برقع اتار دیتا ہے جس کو وہ حلیمہ سمجھ رہے تھے۔ دوسری طرف نویان بھی یہ سب کچھ مزے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ہی لڑ کر ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اس غدار نے ہم دونوں کے لیے جال بچھایا ہے اور وہ منگول بھی جلد یہاں پہنچنے والے ہیں۔ تجتیکن کہتا ہے کہ کافی ہو گیا اور پھر ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دلی دامیر کسی اور جگہ موجود ہوتے ہیں اور ارطغرل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ارطغرل کی چال تھی کہ تجتیکن اور منگول ارطغرل کو پکڑنے کے لیے دوسری جگہ پہنچے تھے۔ دوسری طرف تجتیکن اپنے سارے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارطغرل کے ساتھی تجتیکن کے سارے سپاہیوں کو قابو کر لیتے ہیں اور ارطغرل بھی تجتیکن کی تلوار گرا کر اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں مارنا چاہوں تو یہاں پر مار سکتا ہوں، لیکن میں اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، اور اسے کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو۔
اس کے بعد ارطغرل اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں ورنہ ہمارے بھائیوں کا خون بہہ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ نویان یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ ایک دوسرے کا خون بہا دیں اور ہمیں لڑے بغیر کامیابی مل جائے۔ ارطغرل کے جانے کے بعد بھی توتیکن باز نہیں آتا اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ دوسری طرف نویان بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ توتیکن اور اس کے ساتھی بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پہنچتے ہیں اور توتیکن زور زور سے ارطغرل کا نام پکارنے لگتا ہے۔ اتنے میں چاروں طرف سے منگول نکل آتے ہیں اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ تمہاری آواز ہر طرف گونج رہی ہے توتیکن، اتنا اونچا مت بولو، تمہارا گلا زخمی ہو جائے گا۔ غدار! نقصان ہو جانے کے بعد بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے توتیکن۔ دوسری طرف قبیلے میں آیت الن اپنے بھائی گمستیکن کو کہتی ہے کہ سلجان کو سب پتہ چل گیا ہے۔ گمستیکن کہتا ہے کہ کیا اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ کرکت کی پہلی بیوی دورو کو بھی تم نے مارا تھا؟ آیت الن کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی، لیکن یہ سلجان خاموش نہیں رہے گی، جس پر گمستیکن کہتا ہے کہ تم صبر سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف توتیکن اور اس کے ساتھی نویان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اتنے میں کوجا باش نویان کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے اور جا کر نویان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر توتیکن کی طرف دیکھ کر تھوک دیتا ہے، اور یہاں پر توتیکن کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ کوجا باش ایک غدار ہے۔ پھر اسے ارطغرل کی باتیں یاد آتی ہیں جو اس نے کوجا باش کے بارے میں اسے بتائی تھیں۔ اتنے میں نویان اسے کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ توتیکن کہتا ہے کہ میں تم جیسے کئیوں کو دفن کر چکا ہوں، جس پر نویان ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور الو بلگے کا نام پکارتا ہے۔ الو بلگے اپنا ڈول بجانا شروع کر دیتا ہے۔ اس دوران توتیکن کا ایک سپاہی نویان پر حملہ کر دیتا ہے اور اس طرح لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر نویان اور توتیکن کا بھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔